یہ کہہ رہا ہے کا دل آ گیا اور وہ بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو کر نیچے اترے۔ آرائش میں لکھتے ہیں کہ اب اس فکر میں لگ گئے کہ اس کو کسی طرح نکاح میں لائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کس طرح سے اس کو نکاح میں لائیں۔ چنانچہ ادریا کو ایک جنگ میں لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ اس وقت وہ سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا۔ دوسری دفعہ پھر اس کے شوہر کو بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا، اس دفعہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یعنی داؤد علیہ السلام ادریا کی عورت کے طلبگار ہوئے، بس یہی ان کی ذلت تھی۔ یہ لکھتا ہے بس یہی ان کی، دیکھ رہے ہیں آپ ایک نبی کی شان میں کیا ہے۔ یہ سلمان رشدی نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جو اس طرح سے، اور یہ کمینے مواد پیش کرتے ہیں اس طرح کی اپنی کتابوں میں۔ صوفیہ دشمنان اسلام کو مواد دیتے ہیں، دیکھو اس طرح نبیوں کی، اس طرح انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر مرید اور معتقد لوگ جو ہے اس قسم کے من گھڑت قصے مزے لے کر کے سنیں اور سنائے جائیں تو بات آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حسین عورتوں کو کس طرح سے ان کے شوہروں سے چھڑا کر اپنے قبضے میں لایا جائے؟ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جس کی بیوی حسین ہو اس کے شوہر سے چھڑوا کے اس کو کس طرح اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یہ پیر صاحب نسخہ بتا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے۔ یہ کس کا عمل رہا ہے؟ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے، اور پیغمبروں کا عمل جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ تعلیم ہے۔ یہ نعوذ باللہ، یہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں جو نبی ہیں ان کے شان میں اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں توہین کی ہے۔ اس طرح کی میرے عزیز یہ تعلیمات بندہ نواز ہیں۔ یہ کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والے۔ اجمیر میں غریب النواز ہیں، وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، اور یہ بندہ نواز ہیں، یہ امیر غریب سب کو نوازنے والے ہیں۔ انہی کیا ہے نا کوئی طوطے کا مزار بنا، طوطے کا چوکھٹا بنا ہوا ہے۔ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک بھائی برادر غوری بھائی، ان کو پتا ہے یہیں پہ گلبرگہ میں طوطے کا مزار بنا، وہ طوطے کا بنا ہوا ہے طوطا۔ عورتیں بچیاں جب بچے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس طوطے کی چونچ اس کے منہ میں ڈال کے اس کو چٹائی جاتی ہے تاکہ یہ طوطے کی طرح بولے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور میں خود گلبرگہ گیا ہوں، اس کے مزار کی سیڑھی پہ میں بیٹھا رہتا تھا اور اندر تک میں گھوما ہوں، اندر پورا حوض ہے اور اس کے جتنے بھی معتقدین ہیں، اور ایک پتہ نہیں ایک بیچ میں قبر کی طرح بنا ہوا اس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ایک مجاور کو، ایک چبوترا بنا ہوا، اسی کے ارد گرد سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مجاور ایک لڑکی کی ٹانگ پکڑ کے اللہ کی قسم ایسے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، وہ کر رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اب میں مارے ڈر کے اتنا بولتا بھی نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی صاحب اگر وہاں سوال کرو تو بھی مشکل ہے۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ اس کو جنات آیا ہے اور یہ جھوم نہیں رہی ہے، اس طرح گھمانے سے ابھی اس کا جنات حاضر ہو جائے گا۔ میں اندر تک گیا، پورا میں گھوما، پوری چوہدی گلبرگہ کی میں گیا ہوں وہاں۔ وہیں بغل میں محمدیہ بی ایڈ کالج ہے، انہوں نے تقریر کے لیے بلایا تھا بیچارے نے، اور جناب علی تقریباً ایک ہفتہ میں تھا گلبرگے کے اندر، تو میں جا کر کے یہی سب کارنامے وہاں دیکھتا تھا۔ باقاعدہ پھولوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ پھول بیچنے والے، مٹھائی بیچنے والے دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، بکرے پورا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ غرض کہنے کا مطلب میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کے اولیاء اللہ ہیں، اور میں آپ کو کہاں بتاؤں، پچھلے دور کے صوفیاں اور اولیاء کی بات کروں، یہ ان کی اس دور کی بات کی سمجھ لو تو پچھلے دور کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور بہت زیادہ معلومات اس سلسلے میں ہے۔ میں صرف اشارہ دے دیا ہوں، اسی سے ان صوفیوں کی تمام کرتوتیں۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے ارے سب تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، تو سب نہیں ہوتے ہیں تو سب میں ایک تو بتائیے۔ خواجہ بندہ گیسو دراز کی چوکھٹ کے قبر کے مزار کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سید محمد گیسو دراز کے جو فرزند اکبر ہیں سید محمد اکبر حسینی، جنہوں نے جوامع الکلم کو اپنے باپ سے لکھا ہے، وہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان کے دروازے شیعوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ شیعہ نہیں تھا تو کون تھا؟ اور آج تم اہل سنت کا اپنا نام لے کے ان شیعوں کی قبروں کو پوجتے ہو۔ اور اگر میں ان اولیاء اللہ جتنے بھی ہمارے ملکوں میں پوجے جاتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، اگر ان کی کتابیں کھول کے پڑھو اور ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اللہ کی قسم آپ کو سارے کے سارے ڈھونگی لائیں گے، شعبدے باز، کرتب کرنے والے اور فریبی اور دین اسلام کے باغی اور زندیق اور کافر تک یہ لوگ ہیں۔ ان میں کوئی ولی اللہ
واللہ نہیں ہے، یہ سارے صوفی ایک حمام میں ننگے ہیں اور سب کے سب اسی چٹھے بٹھے کے لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان کوئی کسی کی کرامتوں کا، کوئی کسی کے صوفیائیت کا، کسی کی بزرگیت کا ذکر کرے تو اس کو یہ چند نمونے دکھا دو کہ ظالم یہ تیرے صوفی ہیں، تو وہ کہے کہ ارے ایک ایسا نکل گیا تو پھر ایک کی گنبد گرا دے۔ چل گلبرگہ والے، اگر تو اتنا بڑا صحیح العقیدہ، چل توبہ کرتا ہے تو چل گرا گنبد کو یا توبہ کر۔ اس دین خبیث سے، یہ جو بد مذہبوں کا دین ہے، بد کرداروں کا دین ہے، یہ جو لونڈے باز اور لونڈیے بازوں کا دین ہے، یہ جو زانیوں اور فاسقوں اور فاجروں کا دین ہے، برہمنوں کا دین ہے، مجوسیوں کا دین ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کا دین ہے، ان سے توبہ کر اور صحیح دین کے اوپر آ۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا ہے، جو قرآن پاک کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، صحیح ستہ کے اندر ہے، احادیث کی کتابیں میں موجود ہے، وہ کتابیں دیکھ، وہ کتابیں پڑھ، اس راستے کے اوپر آ۔ کسی ہمارے سامنے کسی ولی اللہ کا نام نہ لو، ہم ولی اللہ ان کو سمجھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، جنت کی حرص اور لالچ ہوتی ہے۔ ہم انہیں ولی اللہ نہیں سمجھتے جو اللہ سے بھی نہ ڈریں، جو دوزخ سے بھی نہ ڈریں، اور جن کا پیر یہ کہے، جن کا ولی اللہ یہ کہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کسی طرح سے کہ جہنم کی آگ میرے ایک رونگٹے کو جلا دے گی تو یہ تصور کرنا ہی میرے لیے شرک ہے اور میں مشرک ہو جاؤں گا۔ جن کا پیر ذرے ذرے میں اللہ کو دیکھے اور گدھے کو بھی، گھوڑے کو بھی، خنزیر کو بھی، بطخ کو بھی، چڑیوں کو بھی، انسانوں کو بھی اللہ کا اوتار سمجھے کہ ذرے ذرے میں مظہر الہی ہے، یعنی ذرہ ذرہ اللہ کا اوتار ہے۔ جس طرح ہندو اپنے معبودوں کے اوتار مانتے ہیں، اسی طرح یہ صوفیہ بھی اوتار مانتے ہیں۔ لفظوں کا فرق ہے، ہندی میں اوتار کہتے ہیں، اردو میں اسے مظہر کہتے ہیں۔ مظہر حق یعنی اللہ کا اوتار ہے، یہ اللہ کا کوئی اوتار نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کسی کی شکل و صورت میں نعوذ باللہ نہیں آتا۔ اس طرح سے ان تمام صوفیوں کی جو رنڈی بات تھے، جو گدھے تک سے بدکاری کرنے پر نہ چوکے۔ ایک صوفی تھا، لگے ہاتھوں میں آپ کو بتاؤں، صوفی سید علی وحیش، اس کی کرامت میں شارانی نے کتاب لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کرامات مقدسہ کتاب ہے، لکھتا ہے کہ صوفی سید علی وحیش جو تھے وہ رنڈیوں کے کوٹھوں کے اوپر بیٹھتا تھا دروازے پر، اور جو زناکاری کر کے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ جا تو مجھ سے توبہ کر لے، تو میرے پاس آ، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جس طرح چرچوں کے اندر بیٹھ کر کے گناہ بخشوائے جاتے ہیں اور کرسچن کی لڑکیاں اور لڑکے بدکاریاں کر کے، آپ نے دیکھا ہے کبھی چرچوں میں؟ ہم نے دیکھا ہے بنگلور کے اندر کہ چرچ بنا ہوا ہے، اور جا کر کے میں گھسا ہوں چرچ کے اندر، میں جا کے دیکھا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے۔ لائن لگی ہے اور لائن میں وہ پادڑی، ان کا خبیث جو ان کا عالم ہے، وہ جنگلے کے بیچ میں بیٹھ کے کرسی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اور یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں لڑکے اپنی سر وہاں اس کے پاس کر کے اور اپنے گناہ اگلتے ہیں کہ آج میں نے فلانی چھوکری کے ساتھ بدکاری کیا، میں نے شراب پیا، میں نے زناکاری کی، میں نے یہ کیا۔ لڑکیاں کہتی ہیں میں فلانے کے ساتھ پھنس گئی، میں فلانے کے ساتھ بدکاری کری۔ وہ کہتا ہے جاؤ، ہم سے تم نے اعتراف کر لیا اور تمہارے گناہ دھل گئے، پوتر ہو گئے، تم پاک و صاف ہو گئے۔ اور کسی پادڑی کو کوئی چھوکری اگلتے ہوئے نظر آتی ہے، حسین آئی، اس کو اشارہ کیا تیرا گناہ اتنا زیادہ ہے، ادھر نہیں معاف ہوگا، چل چل۔ ہاں، اس طرح سے بدکاریاں ہوتی ہیں ان چرچوں میں، یہ ننے ہوں یا یہ سادھو، یا یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو سادھو لوگ بنتے ہیں، ہاؤس فادر ہوں چاہے باہر کے فادر ہوں، المہم کوئی بھی ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب زناکاریاں ہوتی ہیں۔ روم کے اندر، چرچوں کے اندر جب مارٹن لوتھر گھسا تو اس نے دیکھا کہ ہاسپٹلوں کے اندر اور چرچ کے گلیوں کے، چرچ کے پچھواڑے میں اللہ کی قسم حرام لڑکوں، مردے حرام لڑکے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پادری، یہ جتنے بھی صوفی، یہ جتنے بھی راہب خانقاہوں کے اندر، اور آپ کو پتہ ہی ہے احمد رضا خان صاحب نے، امام اعلی حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات میں حضرت بدوی کبیر کا واقعہ
واقعہ بیانی کیا ہے. قبر کا پردہ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں عبد الوہاب آیا, عبد الوہاب آیا. عبد الوہاب وہاں کسی چھوکری کے پیچھے پھنس گئے. کہا عبد الوہاب وہ لڑکی پسند آئی؟ کہا ہاں. اب آپ سے کیا چھپانا. چنانچہ کہا جاؤ وہ لڑکی ہم نے تجھے ہبہ کر دی, یعنی تجھے دان دے دیا. تاجر آیا, لڑکی مزار کے حوالے کر دی اور اشارہ ہوا خادم کو, خادم نے ان کے حوالے کر دیا. اب حضرت حیرت و استجاع میں بیٹھے ہیں تو حضرت بدوی کبیر اپنے